الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نصبه. اور یہ دوسری حدیث میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صور اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، یہاں کی زندگی ہو یا وہاں کی زندگی، جو کچھ ہونا ہے عمل سے ہونا ہے. عمل نہیں ہے تو کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں. دولت بھی آپ کے لیے وبال بن جائے گی، زندگی بھی آپ کے لیے وبال ہے، صحت بھی آپ کے لیے وبال ہے، جاہ و منصب اور کرسی بھی آپ کے لیے وبال ہے. اور جتنی دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب آپ کے لیے ہو جائے، عمل نہ ہو تو سب خسارے کا سودا ہے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر، زمانہ گواہ ہے. آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے تو وہ بھی گواہی دے گا. آدم علیہ السلام سے پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو وہ زمانہ بھی آپ کو گواہی دے گا. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ زمانہ بہتوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے جو بے عمل ہوتے ہیں، اور جو عمل کی دنیا میں، کردار کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ کو کامیاب کرتے ہیں. اس زمین پر خوریزی اور فساد کا عمل تھا یا ان لوگوں کا عمل تھا جو عمل نہیں کرتے تھے. ان دونوں معاملوں میں انسان کا اور پوری تاریخ انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور قانون بتایا ہے، اور انسان میں جتنے دنیا کے کامیاب انسان رہے ہیں یا جن کی نظر ہے اس دنیا پر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اپنی خاص رہنمائی دین کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے، خاص طور پر وہ علم جسے اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو بھی اور اس سے پہلے اور بعد کے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، کتاب دی، لیکن بتایا کہ بڑی قوت کے ساتھ اس کو تھامنا، یعنی عمل کرنا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اور علم سے کچھ نہیں ہوتا عمل اگر نہ ہو تو اس لیے قوہ کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ پوری طاقت لگا دینا اس علم کو عملی زندگی میں اتارنے کے لیے. اسی لیے آپ نے شروع میں سنا عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اسی کو شاعر نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان اپنے ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے حصے میں کچھ آنے کو نہیں ہے، کچھ لکھا جانے والا نہیں ہے، اور کچھ ساری دنیا مل کر کے کچھ دے بھی نہیں سکتی ہے. ہاں الا ما سعى، جتنی وہ کوشش کر لے جائے گا، جتنی وہ محنت کر لے جائے گا، جتنا وہ عمل کرے گا وہی عمل اس کے ساتھ جائے گا. اٹھ باندھ کمر،
बांस कमर डरता क्या है और आगे देख अल्लाह करता क्या है। कमर बांधना है, मैदान में उतरना है अगर कामयाब होना है या जिंदगी के मकसद को समझना है। तो इंसान के हिस्से में कोई चीज नहीं। एक चीज थोड़ी देर के लिए रुक करके कहेंगे कि तकदीर, तकदीर ज़ालिका तकदीर, तकदीर पर ईमान लाना जैसे अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है और जिस तरीके से हमको रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है और जिस तरीके से किताबों पर ईमान लाना जरूरी है, जिसके बगैर इल्म हासिल नहीं होगा। बहुत से लोग बिना पढ़े इल्म हासिल करना चाहते हैं, बिना किताब के मौलाना बनना चाहते हैं। बहुत से लोग बिना किताब के चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। कोई इंजीनियर उनको नहीं कहता, चाहे वो लेबोरेटरी में बैठ करके बहुत से बड़ा काम कर ले, नहीं कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं देगा, झोला छाप कहेगा, चाहे वो जितना अच्छा इलाज कर जाए। तो उस किताब पर, और वो किताब जो अल्लाह जल्ल शानो ने नाज़िल फरमाई, और वो किताब जो इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को क़यामत तक के लिए दी गई, वो क्या है? अल किताब है, यानी सारी किताबों का निचोड़ है। दुनिया में जितनी अच्छी किताबें लिखी गई या दुनिया में जितने अच्छे उलूम आए और दुनिया में जितने तरह के साइंस और अखलाकियात और ईमानियात और इसी तरीके से उमरानियात और जितने तरह के भी उलूम आए दुनिया में, जितनों से आए, और खास तौर पर वो इल्म जो कोई चीज छोड़ने ही वाली नहीं है, वो किताब जो छोड़ने वाली नहीं, वो अल्लाह ताला की किताब है, किसी भी नबी पर नाजिल हुई। उन सारी किताबों की बुनियाद और जड़ और उसकी माँ, उसकी हकीकत और असल क्या है? ये कुरान करीम अल किताब। इस किताब के जरिए से भी इल्म हासिल, उस पर ईमान लाना हो, उससे इल्म हासिल करना, उससे ईमान को ताज़ा करना, अपने अमल की दुनिया में उतरने से पहले और उसको ठीक और लाभदायक और मुफीद बनाने के लिए, फायदामंद नफा बख्श बनाने के लिए हो, वो किताब पर भी ईमान लाना जरूरी है। और इसी तरीके से रसूलों पर ईमान लाना और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान लाना, कि तकदीर में ये लिखा। और उसके अलावा आखिरत में इन सारे अमल का हिसाब व किताब होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, यहाँ भी अमल है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, एक जर्रा बराबर अमल किया होगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आप नहीं कह सकेंगे, जो सालिहीन कहते थे किसी जमाने में, और आज भी लोग कहते हैं कि ये जाड़े का मौसम जो है नेक और बुजुर्ग और अच्छे लोगों के लिए सबसे अच्छा मौसम। साल भर में कितने तरह के मौसम आते हैं अपने मुल्क में? कम से कम 4 तरह के मौसम आते हैं, और कहीं कहीं 5 तरह के आते हैं, कहीं कहीं के 2 ही तरह के आते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन मौसम, और कहते हैं कि ये अल्लाह वालों का मौसम है, काम करने वालों का मौसम है, और ये सीजन जो है सबसे बेहतरीन सीजन काम करने वालों के लिए, खुसूसन अल्लाह वाला काम करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन सीजन है। इसको जाड़े को कहते हैं। जाड़े में बहुत सी चीजें हैं, उसमें से एक चीज ये है कि उसकी रातें बड़ी लंबी होती हैं। दिन में तो ड्यूटी पूरी कर लेता है आदमी, रोजी कमा लेता है, जितनी कमानी, जितना भाग दौड़ करना है कर लेता है, जितनी इबादतें कम से कम वो दिन के शुरू और आखिर तक की 3 नमाजें 4 नमाजें वो पढ़ ले जाता है, वो सब कुछ है। लेकिन जो असल अमल शुरू होता है इंसान का, वो क्या है? 2 मानते हैं कि बहुत बुनियादी चीजें हैं। एक तो ये है कि रात को जागना, अल्लाह ताला के साथ अमल करना, अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, वो अमल खुसूसी अमल है। तो चूंकि लंबी रातें होती हैं तो अल्लाह वालों को मौका मिल जाता है अमल करने का।
रात को जागने का, जैसे अल्लाह के नबी के बारे में बताया गया कि 1/3 आप जागिए, 1/3 जागिए, कहीं बताया नहीं सुदुस जागिए, 1/6 हिस्सा जागिए, कभी हुआ कि निस्फ जागिए। और आप जागते भी थे और अल्लाह जल्ल शानो के सामने खड़ा होते थे। हासिले जिंदगी वही है। तिलावत कुरान के लिए कोई वक्त नहीं मिलता। गर्मी के जमाने में अभी ये नहीं देखा, वो नहीं किया, तब तक फजर का वक्त होने लगता है, थोड़ा सा पढ़ा तो फजर का वक्त होने लगता है। तो अमल का ये जमाना है। और कैसे सालिहीन का वक्त है कि इसमें लंबा वक्त मिलता है अल्लाह ताला के लिए अमल करने का। और इसी तरीके से बहुत से काम जो इंसान आम हालात में नहीं कर पाता है, इसमें करता है। इसी तरीके से जाड़े का मौसम जो छोटा दिन होता है और प्यास कम लगती है, तो रोजा रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो दिन में रोजा रखना ये सबसे अहम काम है। दाऊद अलैहिस्सलाम इतने कवि थे, लोहा ऐसे करते थे जैसे आटा हमारे घर की औरत करती है, उससे भी ज्यादा नर्म लोहे को कर दिया गया था। इस जमाने में अगर लोग होते तो कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे, और हथियार और असले और बम और एटम बम, यानी दुनिया के तलवार की झंकार सबसे ज्यादा मुसलमानों के हाथ में होती। उनके जमाने में इंजीनियरिंग आला दर्जे की थी, क्योंकि लोहे को न गलाना, न उठाना, न लाना, बस जैसे चाहा ढाल दिया। कुरान में लिखा हुआ है, बहुत तफसील से समझा आपने। तो ये रोजा कैसे रखते थे? सौम दाऊदी, एक दिन रखना। अल्लाह के नबी ने जिन जवानों ने कहा कि हम रोजा हमेशा रखेंगे, जिन लोगों ने कहा कि किसी दिन बिना रोजे के नहीं रहे, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, यही काम करें। आपने क्या फरमाया था कि चलो जब नहीं मानते हो तो सौम दाऊदी रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे, हालांकि उनको लड़ाइयां भी बहुत करनी पड़ी थी, हुकूमत भी चलाने के सिलसिले में बहुत कुछ करने पड़े थे, और नबी होने के नाते पूरी उम्मत का दर्द आपके सीने में था। तो सारी दुनिया भर में अमलु आल दाऊद शुक्रा, उनको भी इतना अमल करते थे और हर काम पर चढ़ करके करते थे। उसके बावजूद हुक्म हुआ कि अगर अल्लाह को मानते हो, अगर चाहते हो तो असली शुक्रगुजार बनो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसका बदला दे, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तरक्की करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई वैल्यू हो, तुम्हारी जमात का कोई वैल्यू हो, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारा कोई वजन हो, क्या करना है? कहा कि नहीं सिर्फ बाप करते उससे काम नहीं चलेगा कि बाप ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना दी, बहुत बड़े जज थे हमारे अब्बा, हाकिमे वक्त थे, उनका कमाया हुआ, उनके बनाए हुए इमारतों और बिल्डिंगों के किराए हमारे पास आ रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो बर्बादी के रास्ते हैं अगर तुम उस पर निर्भर करते हो। इन्नल फता मन यक़ूलु हा अना ज़ा अलैसल फता मन यक़ूलु खाना अबी, कहा कि मेरे आबा व अजदाद ने ये दौलत छोड़ी है और ये पेंशन छोड़ा है, ये दुनिया का ये काम कर दिया है, वो काम कर दिया है, सिर्फ एक शहर का अगर माल मेरे पास आने लगे तो हम यह कर देंगे वो कर देंगे। आप नहीं जानते हैं, बहुत से शहजादों को आपने देखा, सुनते होंगे, ये मीडिया जो बहुत खतरनाक और ये जो ईमान को बर्बाद करने वाले लिखते हैं कि फलां मुल्क के शहजादे ऐसे हैं, उतना काम यहाँ के हमारे हिंदुस्तान का कोई जवान नहीं करता। 18 घंटे के बाद भी उनको फटकार सुननी पड़ती है, 18 घंटे काम करने के बाद भी उनको सांस नहीं मिलती, और वो दुनिया के नक्शे पर उनकी नजर होती है, दुनिया के लेबॉर्ट्रियों पर उनकी नजर होती है। ऐसे कौमें नहीं जीती हैं। तो लैसल फता इन्नल फता मन यक़ूलु हा अना ज़ा, कहा कि ये मैंने कारनामे अंजाम दिए। अगर आबा व अजदाद का कोई कारनामा है तो उन कारनामों को बरकरार रखते हुए उस पर हम उसको चार चांद लगाने के लिए पैदा हुए, वहीं रह गए तो क्या होगा? जवान वो है जो क्या कहता है, इन्नल फता मन यक़ूलु हा अना ज़ा, देखो ये मैं हूं, ये मैंने करके दिखाया है।
ليس الفتى من يقول كان ابي، جوان وہ نہیں ہے، انسان وہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میرے آبا و اجداد ایسے تھے ویسے تھے، بے ادب سلطان ان کو نہیں مانتے۔ اور حقیقت میں یہی ہے، اسی کو حدیث میں میں نے پڑھا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بطأ به عملہ، عمل کی دنیا میں اور کوشش کی دنیا میں، جان لڑانے کی دنیا میں، بھاگ دوڑ کرنے کی دنیا میں جو پیچھے رہ گیا، عمل نہیں کر سکا، کوشش نہیں کر سکا، جان نہیں لڑا سکا، جان نہیں کھپا سکا، تو چاہے جتنی بڑی پرسنالٹی اس کی تاریخی رہی ہو، ہسٹوریکل خاندان ہو، اس کا بیٹا ہو، یا یہ کہ وہ نسب میں بہت اعلیٰ ہو، اللہ کے نبی سے سیدھے جڑتا ہو، جس خاندان سے بھی ہو، وہ لم یسرع بہ نسب ہو، اس کا نسب، اس کی پرسنالٹی، اس کی خاندانی نجات، بلکہ وہ سب سے بدترین، سب سے وہ گرا گزرا، سب سے زیادہ ہنسا جانے والا، جانتے ہیں وہ تھا ابو عبداللہ، جس کا آپ نے بہت سنا ہوگا، اندلس کا واقعہ، آخری بادشاہ تھا وہ، بہادر شاہ ظفر تو بہت اچھا تھا، اپنوں نے گنوایا، ملاؤں نے گنوایا، سبوں نے گنوایا، دھوکہ دیا، وہ تو 4 بیٹوں کو تشت میں ایسے ہاتھ میں لا کر کے تشت میں ناشتہ، وہ بھوکا بادشاہ جس کو صبح سویرے پتہ نہیں کون سی غذا ملتی تھی، جاہو حشر تھا، خدم اور نوکر پاؤں تلے گرے رہتے تھے، بادشاہ تو ایسے ہی رہتے تھے تنتنے سے، لیکن آج دیر ہو گئی ہے، بھوک کا پیاسا ہے، تلوار چلا رہا تھا، قوموں کو سنبھال رہا تھا، مسلمانوں کو جگا رہا تھا، ہندوؤں کو ہوش دلا رہا تھا، سب کچھ لٹا رہا تھا، کوئی جگنے کے لیے تیار نہیں، گرفتار ہو گیا، اور بادشاہ دیکھے اس وقت اس کو بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا اس کو ناشتہ لے کر کے جا رہی، وہ ایسے بھی ناشتہ نہیں کرتا، وہ تو ناشتے میں 4 بیٹوں کا سر دیکھا کیا چیز ہے، قومیں کیسے زندہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ، عمل نہیں ہے، جتنے بڑے بھی عالم ساری کتابیں یاد کر لے گئے، اور یہ کتاب کیسے یاد ہوگی، عمل کے بغیر کتاب یاد ہوگی، ٹھنڈی جس کو لگے گی وہ علم حاصل کرے گا۔ علم تو آج کل وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہو اپنے بچے کو سکھاتے، دیکھتے ہو فلاں آدمی صبح سویرے کیسی محنت کر رہا ہے، دیکھو کیسے کھیتوں میں مر رہا ہے، دیکھو فیکٹریوں میں کیسے جوتی گھس رہی ہے اس کی، کہا کہ 12 گھنٹے اس کو کھا رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد تھوڑی سی روزی ملتی ہے، اس لیے بیٹا پڑھو تاکہ دیکھو فلاں بھائی کو، فلاں گاؤں والے کو اس نے پڑھا ہے کتنا ٹھاٹ ماٹ سے، یہ بھی بدعملی ہے، یہ بھی بے عملی ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ پڑھائی جو ہے، لکھائی، یہ سب سے زیادہ مشکل عمل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جا کے اے سی میں بیٹھے، آج کل لوگ اندر اے سی والے اسکول میں بھیجیں گے بھی اے سی والے میں نہیں بھیجیں گے، کہا تعلیم مولانا سب کچھ اچھا کہ صرف اے سی اس میں لگ جاتی تو سب سے زیادہ لڑکے اسی اسکول میں آتے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا تقاضا ہے، چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ سب بنائے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ وہاں آرام سے بیٹھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ اس کو گلا خشک کرنا پڑے گا، اس کے دماغ میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جائے گی، پاؤں میں اس کے جھنجھناہٹ پیدا ہو جائے گی، اور دل و دماغ کو اس طریقے سے خرچ کر چکا ہوگا، اتنا عمل اس دماغ کا کر چکا ہوگا، کہتے ہیں دماغی عمل ہے مولانا، تھک جاتا ہے آدمی، دماغی طور پر تھک جاتا ہے، کھیت میں دوڑنا ہو، باغ میں دوڑنا ہو، میدان میں دوڑنا ہو، تو کہا کہ اس میں مولانا سب سے اچھا انجن جو ہے، سب سے بڑی مشین جو ہے، وہ تو متاثر نہیں ہوتی نا، تو جس میں ہے پھر آرام مل گیا، ایسے آگے بیٹھ گیا، ریلیکس ہو کر کے ہو گیا،
لیکن مولانا اس میں تو دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور دماغ کے لیے کیا چاہیے؟ اصلی آرام چاہیے، یعنی سکون کی جگہ چاہیے، سکون کی نیند چاہیے۔ سکون کے کہاں آرام؟ عمل یہ ہے، دماغ کا عمل۔ آج کل وہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ میرا بیٹا آرام سے رہے گا، آرام والی جگہ میں بھیجے ہیں۔ یا تو بھیجیں گے تم کو جاؤ رکشہ چلاؤ، یا یہ بھیجیں گے جاؤ اسکول میں جاؤ، وہاں آرام تم کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سمجھانے کے لیے تو باپ کہتا ہی ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے، آسانی کے لیے آپ کو وہاں بھیج دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس قدر و کاوش سے کہیں وہ محنت بیٹا محنت کی چیز ہے۔ شروع میں تو آپ نے اس کو سمجھا لیا، لیکن جب چلنے لگا تو بیٹا وہاں تم کو دماغ بھی خرچ کرنا ہے، دل بھی خرچ کرنا ہے، زبان بھی خشک ہونی ہے، اور تالو میں خشکی آ جانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ عمل، یہ عمل ہے زبان کا، یہ عمل ہے دماغ کا۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے، دل میں اللہ کا خوف بلا عمل کا ہے۔ نیت جو کرتے ہیں، نیتوں کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خرابی اس وقت نیتوں میں فطور ہے، یا نیت میں کچھ نہ ہونا، نیت ہی نہیں کی، ایسے کھڑے ہو گئے، کیا ملے گا تجھے نماز میں؟ جب نیت ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، تو دل لے کر کے کرو، دل سے ہوگا۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، محنت کر کے تو چلے آئے، محنت کر کے تو وضو کر دیا، محنت کر کے آگے گلا پھاڑ کر کے قرات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو دماغ ہے، جو دل ہے، اللہ کے لیے اس کا عمل جاری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ عمل، ہر چیز کا عمل مطلوب ہے۔ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو اگر کسی وجہ سے نہیں نکل سکتے گھر سے، تو عمل، دل کا عمل بہت سب سے زیادہ تگڑا ہونا چاہیے۔ دماغ کا عقل سب سے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور دو ہی چیزیں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے، ایک عقل دیا آپ کو اور دوسرا دل دیا۔ ان دونوں کو ایمانیات میں بھی کہا، ایمانیات میں تو خیر کتاب پڑھ کر کے، اللہ کی کتاب پڑھیے، اس سے حاصل کیجیے، لیکن اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے، اس پر بھی چلنے کے لیے آپ کو عقل کو ہر وقت حاضر رکھنا پڑے گا۔ عقل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے، روزہ کس پر فرض ہے، زکات کس پر فرض ہے، فلاں کس پر فرض ہے، تو اس میں ایک چیز ضرور لکھی ہوتی ہے، عاقل ہو بالغ۔ پہلے عاقل ہی مولانا لوگ، عقل نہیں ہو تو پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاگل پر کہیں کوئی چیز ہے؟ مجنون پر جو پاگل ہو گیا ہو، اللہ معاف کرے، کوئی کسی کو پاگل نہ کرے، لیکن جو پاگل ہو گیا ہے اس پر کوئی مکلف ہے؟ پاگل اگر زمین پر ایسے ہی بیٹھ جائے یا آپ کو کوئی مار دے، پاگل ہے، تو آپ کو خود رحم آئے گا، اس کو غصہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ چھین دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ سے رحم ہے وہ۔ تو سارے جتنے میں تکلیفات ہیں، جتنی شریعت کے احکام ہیں، وہ عقل والے پر نافذ ہوتا ہے۔ افسوس کہ جو عقل والے ہیں وہی ان پاگلوں سے بھی زیادہ ناعقلی کا کام کرتے ہیں، عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال عمل جس کو دنیا کہتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نموری ہے لنا۔ جنتی بننا ہے یا جہنمی بننا ہے، عمل چاہیے، عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ لیکن آپ کہیں گے تو اس سے اچھا ہے کہ برا کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، اور اچھا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ برا کرنے والا جیل میں جائے گا، اور اچھا کرنے والا جیل کا داروغہ بن جائے گا، یا حاکم بن جائے گا، یا اس کو کوئی انعام پائے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ عملی نہ، جنت میں نہیں جا سکے تو جہنم میں تو نہیں جائیں گے، نہیں۔ سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے، اور سب سے زیادہ ناکارہ وہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض وہ ہے جو عمل نہیں کرتا۔ عمل نہ کرنا بذات خود ایک ایسی بدعملی ہے، بے عملی ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا کفارہ کوئی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے یہاں دیہات میں کہتے تھے کہ کوئی اگر کام نہ ہو
तो अपने कपड़े को जो सिला हुआ उसको उधेड़ो, हाँ, और उधेड़ कर फिर सिलो। कोई काम ना मिले तो उसको उधेड़ो और सिलो, लेकिन एक सेकंड बेकार मत बैठो। ये बेकारी, ये सुस्ती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा चुस्त कोई नहीं। सहाबा भी ऐसे चुस्त थे, लेकिन वो दुआ अल्लाह हम एक चीज से पनाह मांगते हैं कि सुस्ती हमारे अंदर आए, कसलबंदी आए, काहिली हमारे अंदर पैदा एक मिनट के लिए, समझा? वह मिनल अज्ज, और ऐसी काहिली हो जाए कि हम वो काम करने, कसलबंदी तो ये होती है ना कि मुझे अभी ये काम करना है, कल कर थोड़ी देर बात कर लेंगे, पढ़ना अभी है, रात उठ के पढ़ लेंगे, ये तो कसलबंदी है। इस वक्त का क्या हुआ? आज का काम तो कल पर ऐसे भी रखने वाला कभी उसका कल नहीं आता, लेकिन जो अभी का जो काम था वो अभी है, और कहते हैं अभी नहीं थी कभी नहीं, ये भी है। लेकिन मान लिया कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, गलत तरीके से आप मान रहे हैं, आप इतना चाह रहे हैं कि हाँ वाकई हम उस वक्त तक जिंदा रहेंगे, आपको इतनी थापी हासिल है, आपको ये मालूम है कि उस वक्त कोई बीमारी नहीं होगी, जबकि आपके अल्लाह के नबी ने भी कह दिया कि तुम गनीमत समझोगे, यही हमारे ऊपर दौलत की हुर बरस रही है। गनीमत क्या है? सेहत का कब्ल मर्दे का, मर्ज आ जाए। और कल एक साहब को फोन किया रात मैंने कहा फला बहुत इमरजेंसी थी, कोई जरूरी काम कर रहा था, और उसको मैंने कहा कि ये मिस हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। मैंने काटा और काम बंद किया और फोन किया, तो उन्होंने कहा बस अभी मैं चारों पल्ले चित गिरा, दोनों पैर एक साथ फिसला, और इस तरह चोट है। अब ये बताइए कल का काम सारा धरा का धरा में आगे नहीं रहा। हम भी कह रहे हैं, वो भी प्लानिंग किए हुए, उनके पास मेहमानों की ढेर है, उनके बहुत से काम होने हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अपने इख्तियार में है, कोई चीज आपके इख्तियार में नहीं है, अभी करना है कर लीजिए, कल आने वाला नहीं है। और दीन इस्लाम में सबसे बदतरीन चीज ये है कि आदमी आज का काम कल पड़ा, ये बहुत खतरनाक चीज है। जो आज करने की चीज है वो आज ही करें। तो ये अमल जो है, ये जो भी करे, एक दीन वाला अमल हो, दुनिया वाला अमल हो, किसी तरह का भी अमल हो, हाँ वो एक तालिब इल्म कर रहा हो, एक माँ बाप कर रहे हो, या ये कि नमाज का अमल हो या खेत का अमल हो, और इसी तरीके से एक उस्ताद कोई काम कर रहा है या शागिर्द कोई काम कर रहा है, मालिक के जिम्मे जो काम है वो कर रहा है या गुलाम के जिम्मे जो काम है वो कर रहा है। फैक्ट्री वाले का मामला है या फैक्ट्री में काम करने वालों का मसला है, मर्द का मसला है या औरत का मसला है, काम उसी वक्त निपटना चाहिए। अल्लाह ताला को वही मकसूद है और वही मकबूल है। बात नहीं है, बात में तरह तरह को बताया कि सेहत कोई जरूरी कि आप उस वक्त सेहतमंद रहे, बीमारी से पहले आप उसको गनीमत समझिए। फरागत इस वक्त आपको फुर्सत मिली हुई है कि आप कहीं बैठे हैं, कुछ काम करें, आप कहते हैं कि कल कर लेंगे। कहोगे हमने तो 60 साल देखी है, 60 साल की जिंदगी गुजर गई, जिन चीजों के बारे में सोचा था कि इसको पढ़ लेंगे, तालिब के जमाने में था कि कुरान को ऐसे पढ़ेंगे, चंद सूरतें चंद पारे पढ़ाए जाते तर्जुमा के, और उसको भारी समझते थे, कहते कि ये इतना सिलेबस भारी है, इतना ज्यादा कर दिया कि इतना कैसे समझेगा कोई पढ़ेगा। 8-10 सब्जेक्ट उधर है, और फिर कुरान पढ़ने का, फिर हदीस पढ़ने का, और हदीस कुरान में भी इतनी सूरतें, इतने पारे देती है, उसको कैसे उसका हक अदा होगा। उस्ताद ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और नहीं पढ़ाया तो सर पर लाद दिया जाता था कि आपकी सुस्ती से या उस्ताद की सुस्ती से आपने 4 पारे नहीं पढ़े, 4 पारे का तर्जुमा नहीं पढ़ा, तफसीर नहीं पढ़ा आपने, 3 ही पारा या 3.5 पढ़ा। तो मदरसे वाले क्या कहते थे कि नहीं, इस 4 पारे में इम्तिहान होगा चाहे सबके लिए।
ادھر سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اللہ جل شانہ بھی یہی چاہتے ہیں، جو نصاب زندگی ہے، جو سب سے پہلا نصاب ہے، جس کو آپ الف پہ کر رہے ہیں اور اس کو سب سے اخیر میں چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ نے نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو آج وہ طالب علمی کا زمانہ یاد ہے، اور پھر پڑھانے کا زمانہ یاد آ رہا ہے، پھر پڑھوانے کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اب تک دن بدن ایک ایک دن کھسکنے کے بعد اس سے مشکل ترین حالات آ رہے ہیں کہ اتنا بھی وقت دے سکے جتنا ہم کسی زمانے میں دے سکتے نہیں۔ حق ادا ہو آنے سے پہلے کم سے کم 4 چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی کے لیے بھی 1 منٹ فرصت نہیں مل سکتی ہے۔ جو عمل کرنا ہے، جو کام ہے، اس کو کیجئے، نمٹائیے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اس کے پڑھنے کا کب حق ادا کریں گے، یہ طالب علم سوچے، استاد سوچے، جن کے پاس وقت ہے وہ سوچیں۔ اسی طریقے سے سب کو سوچنا ہے۔ اسی لیے کسی کا فجر ولا تکسل ولا تکو غافلا، کہا کوشش کر لو بھی، فجر، اور کوشش کیسی کرنی ہے جس میں جان کھپانی پڑے۔ جہد کرتے ہیں جس سے جہد حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے نا، وجہد البلاء، کہا کہ تھکا دینے والی مصیبت سے اللہ بچانا، ایسے کام سے بچا دینا، ایسی مصیبت سے بچا دینا، ایسی آزمائش سے جو تھکا کر کے چھوڑ۔ آپ کہاں تھکنے والے تو بھائی، ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر پلٹنوں کا پیچھے سے حملہ، ادھر یہودیوں کا حملہ، ادھر بھوک پیاس ایسی کہ 1 مہینے سے کسی گھر میں 2 لقمہ کھانے کو نہیں ہے، پتہ چلا کہ پانی بھی ملنے کو نہیں ہے۔ کیا چیز تھی؟ ایک مصیبت تھی، اور جب دیکھتے تھے آنکھوں سے آنسو کے 300 صحابہ تو ایسے بیٹھے ہوئے آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے جو پڑھ بھی رہے ہیں اور کئی دنوں سے کھائے نہیں ہیں۔ اس میں سے جو سب سے بڑا سبق یاد کرنے والا ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، لوگ سمجھتے کہ مرغی ہے۔ ایک تو غم تھا، اور کیا فرماتے ہیں کہ جہد البلاء، آگے جس تھک جائے، تو یہاں پہ فجر، کوشش کرو، اتنی کوشش کہ تھک ہار کر کے چور ہو جاتا۔ اتنے کرنے کے بعد تو سمجھیے کہ کامیاب ہوئے۔ بہت سے لوگ پھر ہو جاتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی مولانا، لیکن ہم کو یہ کام ہم سے نہیں ہو سکا، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے کے بعد تب تقدیر کی بات جو آئی ہے، یسعى الفتى وهو مخبوء له قدر، کہا کہ ایک جوان، ایک انسان پڑھ چل کر کے محنت کرتا رہتا ہے اور بظاہر وہ کام اس کا نہیں ہو پاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کی تقدیر، وہ کہتا ہے آخر میں کہ تقدیر میں لکھا ہوا نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، میرے گاؤں میں 2-3 مثالیں ہیں جن پر میں بچپن سے غور کر رہا ہوں، ان کو نوکری نہیں ملی کھائے تھے، اور اس میں بھی عمل کی کہیں نہ کہیں کمی رہی، لیکن پڑھ لیا تھا، کام کے تھے، سارے بچے ان کے کامیاب ہوئے، گاؤں میں ان کے سب پیسے والوں سے، سب لوگوں کے مقابلے ان کو پہلا نمبر میں بچپن سے دے۔ مجھے ان کے گھر کا سلیقہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آیا۔ ان کے اندر جو رکھ رکھاؤ تھا، وہ اطمینان، جو وہ نوکری نہیں کر سکے، وہ اطمینان میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ پھر ان کی آل و اولاد جو ملی وہ بالکل سلجھی ہوئی ملی، سب کامیاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت والجلال، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا کا بھی اگر دیکھیں تو تقدیر پیچھے سے صرف اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ وہ بھی جس مقصد کے لیے آپ چلے۔ دوسرے معاملات جو ہیں، پہلوانوں کو میں نے دیکھا، آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، آپ ورزش میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں فوج میں ضرور بھرتی ہو جاؤں یا اس شہر کے تمام پہلوانوں کو پچھاڑ کر کے آؤں، آپ نہیں پچھاڑ سکے، لیکن جو آپ کی جوانی، جو توانائی، جو قوت، جو صحت اور اس کی امنگیں، وہ ساری خوشیاں آپ کی زندگی میں ہر جگہ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، صرف ایک جو ٹارگیٹ آپ نے بنایا تھا وہاں آپ کی تقدیر نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ تقدیر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹھیک دعا کی طرح اس کا مسئلہ ہے کہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے کیا دے دے،
दुआ करता रहता ना कि अल्लाह ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, अल्लाह ताला वो चीज नहीं देते। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत आपके किसी गुनाह या गफलत या किसी भी वजह से लिखी, अल्लाह ताला उसको टाल देते हैं, कहते जान बची हजार पाए। समझ रहे हैं? या ये कि अल्लाह ताला उससे कोई अच्छी चीज आपके लिए रखी हो, और उससे अच्छी चीज क्या होगी कि दुनिया में बज़ाहिर इस दुआ के बदले कोई चीज नहीं मिली, लेकिन आखिरत में हर आदमी यही कहेगा काश कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती। अल्लाह ताला ने जो कुछ मांगा था, जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाए, जो हमेशा के लिए हमको कामयाब बना दिया, जन्नत में पहुंचा दिया, जन्नत में फलाह कोठी, हम सारी दुनिया की दौलत हासिल करके नहीं हासिल कर सकते थे, फलाह इज्जत कभी हासिल नहीं कर सकते थे। क्या है? तो दुआ नहीं कबूल हुई। यही हाल कोशिशों का है। कोशिशों के बारे में कहते हैं मेरी कोशिश राय ना चली गई, हमको फायदा नहीं पहुंचा। ये भी एक शैतानी वसवसा। अल्लाह ताला नहीं सबे दल्ला मिल अबीद, जो गुलाम उसका काम अंजाम दे देता है, अल्लाह ताला उसमें जर्रा बराबर कमी नहीं करती। आपके ज़हन का फतूर है, कमी है, और बहुत सारे किस्से सहाबा के, अंबिया के, दुनिया के लोगों के लिखे हुए हैं। तो बताइए शुएब अलैहिस्सलाम को मिस्र में कोई ऐसी चीज मिल सकती थी क्या? शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मिल जाती शादी करने को, 1 करोड़ दौलतमंद हो जाते तो बीवी मिल जाती। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, बज़ाहिर वो भागे वहां से चले थे, सब कुछ छूट गया था। जो चाहते थे बनी इस्राइल को निकालना, उसमें कौम में वहां नाम पैदा करना, अल्लाह ने ताकत दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन एक छोटी सी ऐसा आप कह सकते कि फाउल हुआ था। लड़ रहे थे ना वो, जिस कौम को रोज मारते थे, जहां चाहते थे माप लिंचिंग कर देते थे, जहां चाहते थे जैसे सताते थे, वैसी बदतरीन कौम को कोई थी नहीं बनी इस्राइल को जो फिरौन मारता था। किब्ती वहां के जो थे ईसाई तो नहीं थे उस वक्त पैदा, लेकिन ये है कि किब्ती जो वहां के खेतिहर थे और जो वहां के हाकिम थे, किसी भी औरत को एक की रिपोर्ट रहती थी कि किस औरत को शायद उसकी माँ या उसका कोई शर्मा रहा, पहले की औरतें वो सब शर्माती थी, पता ही नहीं चलता तो किसी कहीं नहीं सकती थी बेचारी, समझा कि नहीं? शौहर और शर्मा हुआ रहता था कि उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा हो गया है। मैंने देखा है अनपढ़ लोगों में बहुत अजीब तरह का, उनके इतने खुश होते हैं अंदर से, उतने ज्यादा शर्माए हुए होते हैं। वो बच्ची भी शर्माई हुई होती है। वो फिरौन के रजिस्टर में मौजूद होता था कि फला घर में बच्चा 2 महीने का हो गया पेट और दबा दिया है, समझा? तो ऐसी कौम में आप मेहनत करना चाहते थे, और उसका एक आदमी एक दिन बरसरे राह पीट रहा था बनी इस्राइल को। ये यहूदी लोग जो है उनको बरसरे राह पीट रहा था। वो मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाने गए, छोड़ ही नहीं रहा था। ये तो बेचारा एक मरतबा आपने डांटा, ये रुक गया, और उसको मौका मिल गया और पीटे। झगड़ा कभी छुड़ाया नहीं आपने? मुसलमानों का एक काम था झगड़ा छुड़ा, समझा? और जब से नहीं छुड़ाना शुरू किया इन्होंने, आपस में भी लड़ने लगे, दूसरे भी लड़ाने लगे, इनको दूसरे भी इनको मारना। इनका काम था कि इनके राज्य में दुनिया में कोई झगड़ा ना हो, या झगड़ा करने वाले झगड़ा करके कटे मरे नहीं। वो हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो नबी बनना था, वो तो नबी थे नहीं, तो उन्होंने देखा छुड़ा, और छुड़ाए हमने झगड़ा। तो देखो जैसे एक बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं जो मार रहा है और दूसरा भी मार रहा है, तो जैसे आपने इसको पकड़ा, दोनों को तो बैठ पकड़ नहीं सकते, एक को जैसे ऐसे हटाया तब तक दूसरा 2-4 हाथ चढ़ दिया, यानी आपको पहुंचे बात हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे इसको 2 और चढ़ दौड़ा फिरौनी, और उसके बाद जब देखा कि किसी तरह से नहीं मान रहा है, आप अपने बेटा किसी से, चाहे आपका कोई भाई लड़ रहा हो, तो आप जाते तो सबसे पहले अपने भाई को रोकते हैं ना, पूछे हुए तो उसी को रोकते हैं। अपने बच्चे को कैसे खींचते हैं गुस्से में, क्या लड़ रहे हो तुम? और बेचारा बाप का लिहाज भी करता है और डरता भी है, बात भी मानना है उसको, तो दूसरा और ज्यादा सर चढ़ा हो जाता है।
تو وہ قبطی جو تھا فرعونی چل دوڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مارا گھسا اور مہین گرا کیا مرا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں فوقذہ موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا ایسے ہٹایا اور وہ گرا اور مر گیا. دیکھیے اب کتنا بڑا کام ہو گیا. گئے تھے کام کرنے اب تقدیر کے گھر ہمارا کام نہیں ہوا. یہاں تو گئے نیکی کا کام کر رہے چھڑانے جھگڑا اور اس سے بڑا بڑا ہو گیا. اب کیا قسمت ہے؟ قسمت کو سمجھا نہیں ہم لوگوں نے. قسمت تو یہ چیز ہے جو قوموں کو درست کر دیتی ہے اور کم سے کم قسمت پر تقدیر پر یقین رکھنے والا کبھی خودکشی نہیں کرے گا چاہے 1 لاکھ مرتبہ امتحان میں فیل ہو جائے. آج کل دوسرے بھی لکھ رہے ہیں کہ مسلم بچوں کو نہیں دیکھیں گے, مسلم بچے ہونے دیں, کیونکہ ان کو بغدادی قاعدہ میں پڑھا دیا جاتا ہے آمنت باللہ, اللہ کو مانتا ہوں. یہ اور ہے جب دنیا داری بھی پڑھا دیتے ہیں بعد میں ماں باپ. وبکتابہ وبرسولہ وبالقدر خیرہ والیوم الآخر وملائکتہ, فرشتے ہیں, اور والقدر خیرہ وشرہ, تقدیر میں جو لکھا ہو کر کے رہے گا, اس لیے چھوڑو, یہ دماغ کھپانے سے نہیں ہے. اور جب اللہ کو پہلے مان لیا تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے, لیکن نہیں ہے. زمین اور بھی ہے, آسمان اور بھی ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر تعینات کر گیا. اور گلشن میں علاج تنگ یہ داما بھی ہے, بہت کچھ ہے ابھی گلشن میں, بہت کچھ کرنا ہے. ایک میدان نہیں تو 10 میدان میں. انہوں نے کبھی کہا تو سونیا گاندھی جی سے, نیا جب آیا تھا 20-25 سال پہلے, میں نے کہا تھا کچھ نہیں چاہیے, صرف اس ملک میں فسادات جانے چاہیے, مسلمانوں کو کوئی چیز نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتی ہیں تو ایسے ہو جائے تو اچھا ہے. تھوڑا سا آدمی رہتا ہے تو لحاظ رہتا ہے, تھوڑا سا آدمی رہتا ہے تو کنٹرول کرتا ہے, تو 10% صرف پولیس میں دے دیجیے, آدھا فساد اس سے رک جائے گا. 100% آپ فساد کو روک لیں چاہے پولیس میں دے چاہے دیں, تو صحیح معنی میں مسلمان جوان کہیں نہ کہیں 1000 راستے پیدا کریں. اس مدت میں بہت کچھ کیا ہے نا. اسکول کی حیثیت سے بھی مدرسے شاہ سید نے قائم کیا تھا, اترا رہے تھے یہاں کیا, تو کیا 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 آپ لوگوں نے, جامعہ مل لیا. یہی نہیں, مدارس کا حال بھی ایسی تھا. مدارس میں کہیں 1 روپیہ کبھی کہیں سے لیتے تھے, 1 روپیہ نہیں لیا, اور کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے, کہاں حکومت سے لیا کبھی. تو چاہیے امن چاہیے, شانتی کی تقدیر, اور تقدیر بدلنے کے وہ ہوتے ہیں. تو تقدیر ایک مسلمان کے لیے اگر مان لیا کہ اس کے کہنے کے مطابق تقدیر میں نہیں لکھا تھا, اور کوشش کی اور انتھک کوشش کی, اور جو کرنا نہیں ہوا, تو اس کے حق میں دنیا کی ساری ترقی یافتہ قوموں سے زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ اس کا دل مطمئن ہے, میرا رب اسی سے راضی ہے, اور میری آخری کوشش, آخری اخلاص, آخری ایمانداری, ہماری ماں باپ کے دعاؤں کے باوجود یہ چیز نہ آنے والے میں, بلکہ وہ یہی نہیں کہ میں اس تقدیر پر راضی ہوں, ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے خوش ہوں کہ میرے حق میں جو بہتر ہے, اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے حق میں وہ فیصلہ کیا. رضیت باللہ ربا, اللہ ہمارا پالنے والا ہے, کھلانے والا ہے, جلانے والا ہے, ترقی دینے والا ہے, سب کچھ کرنے والا ہے, جہاں چاہے وہ رکھے گا. رضیت باللہ, ہے نا, جب بات پڑھتے نہیں پڑھتے, کئی مرتبہ حکم ہے پڑھنے کا, کئی مرتبہ پڑھو. رضیت باللہ ربا, میں اللہ جل شانہ وہی روزی دیں گے, وہی کھلائیں گے, وہی ماریں گے, وہی اولاد دیں گے, وہی اس ملک میں اور دنیا میں ہم ہمارا پاؤں جمائیں گے, وہی روزی دساں ہے, یہ سب کچھ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اب رات کوشش کیے ہوں, مرے ہوں, یہ کریں, رزلٹ اچھا نہیں آیا, روزی نہیں ملی, نوکری نہیں ملی, پڑھ کر کے آئے ہیں, یہ آپ دل کو رضیت, وہاں یہ نہیں کہ مان لیا, راضی ہوں, خوشی ہوں, اسی میں مگن ہوں جو فیصلہ والے کا ہوا ہے. سمجھا آپ نے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا,
اور بھی کٹھنائیاں آئے اور بھی ناکامیاں آئے، جو ہم نے سوچا ہے وہ سب ہو جائے، لیکن اس دین کو جس کو میں نے مان لیا ہے اس میں فرما برداری کرنے میں اتنی کمی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، سچائی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، سارے عمل ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کو بظاہر میری چھوٹی عقل میں اس میں کامیابی نہیں، برکت نہیں، تو کیا کریں گے؟ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ 5 وقت میں سر گراتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے بچہ اس طرح سے کامیاب ہے، سب کے بچے کامیاب ہو جائیں، اور دوسرے ہیں کہ ہر طرح کا ایپ والے اس کو کامیاب ہونا۔ آپ اسلام سے پلٹ جائیں گے، اللہ کی فرمانبرداری سے نکل جائیں گے، نہیں اپنا فرمان ہو کے کرتا ہوں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ تو گیا ہی تھا آپ کی نظر میں، اب پورا چوپٹ ہو، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، اور اب آپ پلٹ کر کے کہاں چلے آئے؟ اصل ہلاکت کے راستے میں۔ اس لیے رضیت باللہ وبالاسلام دینا، اسلام ہمارا دین ہے، اسی پر بننا ہے، اسی پر مٹنا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے۔ وبمحمد النبی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے، جو حدیث سنائی ہے، جو قرآن سنایا ہے، جو عمل کر کے دکھایا ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئیں گے، دنیا میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوں گے، اور دنیا میں بڑی بڑی ترقیات ہوں گی، ادھر جائیں گے تو ساہوکاروں مالداروں کا، یہودیوں کا ایک فارمولا ہوگا جس کو اپنا کر کے دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ساری دنیا چوپٹ ہو گئی، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کسی دن چین سے بیٹھے ہیں، یہ دن چین سے نہیں بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ پریشان وہ ہیں، سمجھا آپ نے؟ آپ نہیں جانتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے دولت جمع کی ہے نا، اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فصل ناجائز طریقے سے، وہ مسئلہ ایک میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو تھوڑا سا ایمانداری برتتے ہیں، ساری دنیا دیکھیں یمن ہے، یمن کو وہاں کون سا ملک ہے؟ جرمنی 2 ہو گیا، کیا کیا اس کو دنیا نے انعام دیا، جن لوگوں نے کوشش کی ان دونوں کو ایک کر دیں، اور جس نے دونوں کا خط چلایا، دونوں کا ایک کیا، اس کو ایک طرف، اس کو جس نے کیا اس کو ذبح کیا گیا، جس نے کرایا اسی پر مسلسل حملے ہو رہے، کل سازش وہی ہو رہی۔ دیکھا اتنا آپ کے چھوٹے سے ایک قصبہ جو ہوتا ہے، میرٹھ کے بغل، میرٹھ تو شہر ہو گیا، آپ کے بغل میں کوئی قصبہ ہو تو جا کے دیکھیے گا، دلی کے بغل میں کوئی قصبہ، اس سے بھی چھوٹا بغل میں ایک ملک ہے، کوئی اس کا مائی باپ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک گاؤں کی طرح سے تھا، ٹکڑے پھینک دیتے تھے یہاں سے تو جیتے تھے، اور بھی ہم دیکھا، اور بڑی طاقتوں کی سازشیں تو ایسی ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے، اللہ تعالیٰ راستے پہ دے، تو ان کے چہرے پر سکون دیکھتے ہیں، جس سکون کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، مطلب آمد کر رہے ہیں کہ وہ فلاں ملک سے دوستی ہے، اس دنیا میں وہ دوستی نہیں ہے، وہ اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے ساری دنیا کو۔ تو اطمینان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے، چلیے اس کو یہاں کہہ دیتا ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں، دیکھیے عمل کا مسئلہ، من عمل، جس نے بھی عمل صالح درست نیک عمل کیا، نیک نیتی سے کیا، وہ کیا ہے؟ چال بازی اور چالاکی میں نہیں، سب کے لیے، اپنے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے، ہر معاملے میں درست کام کیا، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، وہ مؤمن، اور اللہ پر یقین کر کے کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم اطمینان کی زندگی،
اس کو خوشگوار زندگی دے، اس کو اصلی دولت سے نوازے، حیات طیبہ، اور اس کو جو بدلہ دیں گے وہ تو سب سے بہترین اور پورا بدلہ ہوگا، اس سے کہیں بڑھا چلا اچھا دیں گے۔ اللہ جل شانہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے، کوئی بھی آپ نے نہیں کہتے نماز روزہ حج زکات صدقات قرآن پڑھنا، دنیا کے کسی بھی کافر کے ساتھ انجام دیں، کسی یہودی کے ساتھ انجام دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیے، آپ کا تو معاملہ ہی عجیب تھا۔ لیکن آپ کے ادنا سے جو صحابہ تھے، ادنا، اور ان کی لڑائی کی یہودیوں سے، نصرانیوں سے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی لڑائی کسی تھی بھی، پورا یہ سیریا فتح کیا، اور فتح کرتے ہوئے کہاں گئے؟ مصر پورا قبطیوں کا تھا، جس کا میں قصہ سنا رہا تھا، کن کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، مارنے والا، وہ بات تو وہی رہ گئی۔ وہ کیوں کہتے تھے کہ بھائی شوربہ ملاؤ تھوڑا سا، یہودی پڑوسی ہے، بغل میں ہے، مالدار کے قریب وہ نہیں دیکھنا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی ہے، حق ہے تو حق ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، کوشش کرنی ہے، دینا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے یہودی پڑوسی کیا گیا کہ نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر جو تھے، جن کو آج پوری دنیا بدلہ لے رہی ہے اور سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہی عمر ابن خطاب ہے، یعنی عبداللہ کے باپ، یہی عمر ابن خطاب ہے جنہوں نے جزیرہ عرب سے کھدیڑ دیا تھا، کس کو؟ یہودیوں۔ سب یہودیوں کو نہیں کھدیڑا تھا، عام یہودی نکل گئے تھے، نکالا گیا تھا، کیونکہ بار بار زد دیا تھا، بار بار تکلیف پہنچایا تھا، بار بار یہ کیا تھا۔ پھر ان کے بیٹے کیوں کر رہے ہیں کہ بکری ذبح ہوئی تو آ کر کے سب سے پہنچے کہ اس کی ٹانگ پہنچی، اس کا گردہ پہنچا، اس کا دل پہنچا، کہا کہ یہودی پڑوسی کیا کچھ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو ہی کام تھا، کیا ایک کام رہ گیا تھا ان کا؟ ساری دنیا پڑھنے آتی تھی، ساری دنیا کے مستشار تھے، حکومتیں ان کے دعا کے بغیر نہیں چلتی تھی، انہوں نے ایسے بیعت کر لیا تو پورا مدینہ نے بیعت کر لیا۔ ایک تو کام تھا، ہم لوگوں طرف سے بیکار لوگ تھے، وہ ایک سیکنڈ، ایک تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں، پڑھنے پڑھانے سے غافل نہیں، حکومتیں ہر وقت دیکھتی رہتی تھی کب وہ ان کو آ رہے گھر میں تو ایک ہی فکر ہے، اور کیا ہے؟ سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ بکری جو ذبح کیا ہے تو پڑوسی یہودی پڑوسی کیا پہنچا گیا؟ کل مسئلہ یہاں کیا ہے؟ کل یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا چیز ہے وہاں؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اعْمَلُوا، اے لوگوں، دنیا کے لوگوں، عمل کرو، بس عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، تمہارا قرآن تم کو مبارک ہو، تمہارے لیے وبال بن جائے گا، عمل کرو اس کو۔ بہت حدیث پڑھتے ہو تو عمل کرو۔ مسلمان سب سے اونچا، سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کر کے تم مسلمان ہو گئے ہو، مومن ہو تو سب سے سربلند رہو گے۔ سربلند رہنا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ اعْمَلُوا، اے مومنو عمل کرو، اے دنیا کے لوگوں عمل۔ اچھا اس لیے بتائیے کہ چاند پر کون پہنچ رہا ہے؟ عمل کرنے والے پہنچ رہے ہیں کہ بے عمل؟ عمل جو کرے گا اسی کو ملے گا۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہی کامیاب، انہی کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں، انہی کے باپ دادا جو عمل کر رہے ہیں، انہی کے بیٹوں کے لیے سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، دنیا آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ اعْمَلُوا، اے لوگوں عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ صرف تمہارے عمل دیکھتے ہیں، عمل دیکھ رہے ہیں کہ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ نیت درست ہے اچھا، عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، اور نیت درست نہیں ہے تو جیسی نیت ہوگی ویسے برکت ہو جائے گی۔ حرام کھانے کی طرف تمہاری لپک ہوگی تو عمل تو کیا حرام کھانے کے لیے، تو اب وہ گندگی کھاؤ گے تم، ہے کہ نہیں؟ عمل کرو۔ چڑیا نکلتی ہے، بہترین اس کو دانا چگتی ہے، شہد کی مکھی اڑتی ہے، کیا زوردار ہوا پیدا کرتی ہے، ساری دنیا کے غذا اور کھانے اور پیدا کرنے والے اور جاننے والے حکیم جالینوس ہوں،
یا بقرات و سقراط ہو، سب کہتے ہیں کہ کیا شفا رکھی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی تو عمل کرنے نکلتی ہے، کتنا دور جاتی ہے آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ کو تو ٹھنڈی لگ رہی ہے، نہیں جاڑے میں اس وقت کا فلاں موسم کا ہے تو سب سے اچھا کشمیر کا شہد ہوگا، اور بیری والی دنیا کا تو بیر کا ہے، تو اس میں تو شفاؤں کی اتنی قسمیں، سب شہد میں شفا ہے، خوبی ہے، اس کے اندر وٹامن ہے، اور اس کے اندر سب سے کم آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہاں سے جا کے لا رہی ہے ٹھنڈک ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، اور آپ کہتے ہیں میری ساری سرسوں جو بویا تھا اور کھیتی لگائی تھی ٹھنڈک سے سب مر رہی ہے، اس میں بھی وہ ایک پھول تو نکلتے ہیں نا، مر جاتا ہے بھلے ٹھنڈک کی وجہ سے، لاہی پیٹ دیتی ہے، لیکن وہاں سے بھی چھت سے وہ چن کر کے لے آتا ہے، دنیا کی سب سے اچھی چیز، اور کوا جاتا ہے اس کو سب سے گندہ چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مزاج وہ ایسا اس نے حاصل کیا، لیکن عمل سے اس کو جو ملنا تھا ملا۔ اس عمل سے آپ جوانوں کو بتائیے کہ تمہاری کل کامیابی ہے کہ تم عمل کے میدان میں نکلو۔ ہم مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ قرآن کے مطابق وہ حدیث کے مطابق یعنی روزی کمانے جا رہے ہو تو سب سے برکت والی سب سے اچھی پاک، اس کو قرآن میں حلال بہت کم کہا گیا، طیب یعنی پاکیزہ صاف ستھرا، سمجھے، سیب کھائے سو اور اس میں 10 طرح کے یہ لگے ہوں، گندگی لگی ہو، جراثیم لگے ہوں، وہ ہو تو کیا ہوگا؟ فائدہ کر دے گا، وہ فائدہ کرے گا، نقصان کو زیادہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیز کو کہا ہے اس کو طیب کیا ہے، وَأَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو چیزیں بالکل پاک صاف ہے، نہ جسمانی اعتبار سے کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس میں دوربین لگا کر کے دیکھے گا تو اس میں جراثیم کو ایک بھی نہیں ملے گا جس سے تمہارے جسم کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری سربلندی کو، دنیا کے قوم میں تم کو اونچا کرنے پر کسی بھی طریقے سے وہ کر دے گا، کہیں بھی اس میں جھول نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اب مسلمان بچے کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بینک میں جا رہے ہو یا دنیا جا رہے ہو تو کیا کرو گے، یہ چیز بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمل یہ سکھائیے جوانوں کو، اپنے گھر میں بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، کہیں سے بھی نہیں کسی بھی طریقے سے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ دیا ہے، علم دیا ہے، تو اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس علم کو بانٹنے کے لیے، اس علم پر عمل کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ وہ عمل کرے، نہیں تو وہ علم اس کے لیے وہ والے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے جس کے پاس پیسہ ہو جا رہا ہے وہ عمل میں کوتا ہو جاتا ہے، تو کیسے قوم آگے بڑھے گی، کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ جس کے پاس علم تھوڑا سا ہو جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ دور ہو جا رہا ہے عمل سے اور کوشش سے، اب تو اس کو اس علم کو بانٹنا بھی ہے اور اس علم پر دیگر طریقے سے بھی عمل کرنا، ڈبل عمل۔ امریکہ میں چلے جائیے، آپ ان ڈاکٹروں کے ہاں جو آگے جا چکے ہیں وہ ساری فیکلٹیوں، ساری لیبارٹریوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ یونیورسٹی میں سب سے بڑے محاذات ان کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جتن ان کے لیے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اتنی چیزیں لے لے، لیبارٹری میں جو لیبرل بنے ہیں وہ اتنے طرح سے فائدہ اٹھا لیں، اور ملک کو کتنے طرح کی اس طبی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں، سائنس میں کتنی ترقی کرنی ہے، وہ سب کمیٹیوں کے ممبر بناتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اس کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ ہم پڑھ کر کے، لکھ کر کے، دولت کما کر کے، کرسی پا کر کے صرف وہ کھول میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا قل اعملوا، عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، بس یا اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی تمہارے اوپر جو گواہی دیں گے عمل کی گواہی دیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھ کر کے تم کو آگے بڑھیں گے اور گواہی دیں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی
गवाह बनाए जाएंगे उम्मतों के ऊपर, और तुमको गवाह बना, तुम्हारे ऊपर गवाह बनाया जाएगा और उम्मतों के ऊपर गवाह बनाया जाएगा। तो मोमिनीन और सतरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, वो अल्लाह जो तुम्हारे इस अमल को देख रहे हैं, हर चीज एक गैब जो पीछे है उसको भी जो सामने उस सबको अल्लाह ताला जानते हैं। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो तुमको खबर देंगे अल्लाह ताला, एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज का बदला देंगे अल्लाह जल्ल शान उस अमल का। तो ये अमल सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। इसलिए हमारे सलफ और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में सबसे आगे रहते, तबलीग में सबसे ज्यादा आगे थे। फक्र फाका को उन्होंने देखा कि ये सबसे बड़ी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा आगे थे। इल्म फैलाने में सबसे ज्यादा आप आगे रहे, इल्म हासिल करने में रो रो करके दुआ करते थे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म अल्लाह ताला हमको और नवाज दे और नवाज। और आप देखेंगे कि इतना कौम के एक एक फर्द के ईमान के हरीस और अमल करने के लिए घर से निकल पड़ते थे और मार खाते थे, ये अमल है। और फिर उसके बाद जब बकरियां चराने की जरूरत पड़ी तो निकल गए, तिजारत करने की, आप दूर दराज निकल गए, न आगे कोई है न पीछे कोई है, आप निकल गए, चले जा रहे हैं। और जब अल्लाह के सामने इन सब थकने के बाद खड़े हो रहे हैं तो पांव सूज जा रहे हैं। रात को उठते हैं, इन नफी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैल, तहज्जुद के वक्त फजर से 1-1.5 घंटा पहले उठ रहे हैं, 2 घंटा पहले उठ रहे हैं, और उसके बाद ये आयत पढ़े जा रहे हैं। आज साइंसदान और आपको समझते हैं तो आपका ईमान थोड़ी देर के लिए ताजा होता है कि सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, कैसी दुनिया है, कायनात है, समुद्रों में कौन से खजाने छुपे हुए हैं, सोलर की दुनिया कहाँ चली गई है, सबसे तवानाई कुव्वत कैसे। आपका दिल थोड़ा सा पसीजता है इस कायनात को जान करके देख करके। वो फौजदारों कतार होते थे, इस आयत को पढ़ते रहते थे और कहते थे कि ईमान ले आया अल्लाह ताला, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, इस आसमान को, इन जमीनों को, इन सितारों को और इस दुनिया को आसमान की तरफ नजर उठाते कहते थे कि तुमने बेकार है, रैंडम पैदा नहीं की। और उसी के साथ उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। और फिर कहते थे कि अल्लाह ताला नूर, रोशनी, ये सब का इल्म, सबसे फायदा उठाना, ये सब उसके लिए तुमने पैदा किया है। अल्लाह मजअल फी क़ल्बी नूर, मेरा दिल भी उसी तरीके से रोशनी वाला कर दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, ऐसा कर दे अल्लाह ताला, इस दिल में इतनी रोशनी भर दे कि सारी दुनिया रोशन हो जाए। अल्लाह मजअल फी क़ल्बी नूरन व फी समई नूरन, कान में हमारे नूर, गंदी चीजें आने न पाए, और जाए तो ये कान छाट कर उनको फेंक, बचे वही चीज जो रोशनी पैदा करे। और वफी समई नूरन, एक कान में, और फी ऐनी नूरन, मेरी आंख में, और मेरी जबान में, और मेरे ऊपर नूर, रोशनी ही रोशनी कर दे, मेरे नीचे रोशनी ही रोशनी कर दे, दाएं बाएं हर तरफ रोशनी जगमगाती हुई अल्लाह ताला इस निजाम कायनात के जरिए से। और उसके बाद ये कहते रहते थे, और ये आंसू से ये भरता था, फिर ये भरता था, फिर कभी कभी लेट जाते थे, आप थोड़ी आंसू जाता था ना, तो इस दुआ को पढ़ते हुए रहते थे, तकिया उकिया या जो कुछ था, बालू था, वो भी अमल ये है। और सलफ का, हजरत अबू बकर का पूछिए कि किस तरह से रोते थे, किस तरह से रोते थे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहते थे कि उमर क्या है तुमको, कैसे पैदा हुए, क्या है, इतना रोते थे, इतना रोते थे, रात को चक्कर लगा रहे हैं, ऊंटों के पीछे और गरीबों के पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद दिन को जब फजर के कुछ देर, दिन खूब चढ़ने के बाद जाकर के वही बर्दाश्त नहीं होता था, लेटते थे तो पसीने से वो बालू भीग जाता था, खेती में लेट गए बालू में, सहरा, समझ गए। और उसके बाद पूछते थे तो कहते, उमर तुम अल्लाह को जवाब नहीं दे सकोगे। एक गधा दिजला और फरात के किनारे मर गया, तुम्हारी हुकूमत में फिसल गया अगर दिजला और फरात के घाट पर, तो उमर तुम अल्लाह ताला को कह रहे। देखा, ये अमल था, अमल से जोत जगाते थे, सलफ ऐसे ही करते थे।
ہمارے بزرگ بھی جب ان قصوں کو پڑھتے تھے تو پڑھتے ہوئے کتاب ایسے رکھ دیتے تھے جلدی سے، کہا کہ یا اللہ یہ علم تو ہم کو حاصل ہو رہا اپنے بڑوں کے سلسلے میں، تیرے قرآن سے، تیری حدیث سے، تیرے نبی کے سلسلے میں، لیکن عمل کہاں ہے؟ چھوڑ کر کے پھر اسی طرح کے عمل کرنے لگا۔ سمجھا آپ نے؟ یہ عمل طلبا ہمارے اس وقت، ہمارے اسٹوڈنٹ بہت آگے نہیں ہے، بہت آگے جانا چاہیے۔ یہ بتائیے 20 کروڑ 30 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمانوں کتنے بچے ہوں گے؟ ہم ادھر کے کئی ملکوں پر بھاری ہیں مسلمان یہاں، اور حقیقی معنی میں پڑھ لیں تو سمجھیے کہ دنیا کی قوموں کو عطا کر، تو اس میں یہ ہے کہ یغوص البحر من طلب اللہ، کہا کہ سمندر میں آپ اللہ سے بھی گئے گزرے ہیں جو دنیا کے ٹکے کی خاطر کرتا ہے۔ یغوص البحر من طلب اللہ ویحظى بالسیادۃ والنوالی، کہا کہ سمندر میں جو ڈبکیاں لگاتا ہے سانس روک کر کے، تہوں میں جا کر کے اور موتیوں کو چنتا ہے، تو کیا یہ علم اس سے بھی گئی گزری چیز ہے؟ یہ ایمان، یہ سچائی، یہ حلال کمائی، یہ غریبوں کی رکھوالی، یہ کم بڑی چیز ہے؟ یہ تو سونا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یا جامع العلم، علم کے تقریر کے سننے والوں، یا جامع العلم نعم الذخر تجمع، اصلی دولت تم جمع کر رہے ہو، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا، اس کو سونے چاندی سے کبھی مت تولنا، کبھی اس کی برابری میں مت لے آنا، یہ بہت اونچی چیز ہے تمہارے پاس، کبھی اس کے چکر میں اور اس کے ذریعے سے کبھی تم یہ مت کرنا، یہ سب سے اچھی چیز تم کو ملی ہے، تم کو خوب کوشش کرنی ہے۔ اور آخری چیز اس میں جو کہا گیا ہے بقدر القد تکتسب المعالی، اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، سربلند رہنا ہے، ایمان کے راستے پر ڈگر پر چلنا ہے، دنیا والوں کو چلانا ہے، اور ساری بدحالیوں ساری پریشانیوں سے نکلنا ہے، تو جان لو کہ بقدر القد، جتنی کوشش ہوگی، جتنا تم جس مقدار میں کرو گے، معالی بلندیاں اسی قدر تم کو حاصل، روحانی بلندی بھی، جسمانی بلندی بھی، اور مادی دشمنی بھی، اور یہ معنوی بلندی بھی، سب تم کو حاصل ہو۔ قدر القدر تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر الليالي، دن تو دن ہے، رات بھی ایک دن رات ایک کر دیا ہم نے، کیونکہ جس کو بلندیاں حاصل کرنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہوتا ہے، اپنی قوم کو نکالنا ہوتا ہے، اور کامیابی کے چوٹی سر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ رات کو دن کو بھاگتا ہے اور دن رات کو جاگتا ہے، ورنہ جو سویا وہ کھویا۔ تو عمل یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آخری چیز میں اس میں کہا دوں، اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم ہے، ہر زمانے کے لوگ ناکام ہیں، ناکام ہیں، ناکام ہیں، الا الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ کو مانا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، مومن ہے، مومن ہے، مومن ہے، سب سے زیادہ سست ہے، سب سے زیادہ ناکارہ ہیں، ان کے بچے سب سے زیادہ الباس ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور ٹھیک ٹھیک کام انہی کے پاس ہے، اور وہ سب اچھے کام جی توڑ کر کے کرتے ہیں۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور اس حق پر چلنے میں، چلانے میں، بچوں کو جگانے میں، بھگانے میں، اپنے ساتھیوں کو، جمعیت کے ممبران کو، مسجد کے نمازیوں کو، محلے کے باسیوں کو، دنیا جہان میں، حتیٰ کہ مسلمان کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ تو پیدا ہوا غیر مسلموں کے لیے، اخرجت للناس، دوسروں کے لیے تو پیدا ہوئے ہو، ان سب کو بھی اصلاح پر صحیح عمل کے راستے پر لگانے کے لیے تم سمجھا۔ اور اس میں جو کٹھنائیاں آتی ہے اس کو تم بتانے کے لیے بھی، اس کو سمجھانے کے لیے، وتواصوا بالصبر، اور بہت ڈھارس جا کے بتاتے ہو کہ صبر کرو۔ عمل، نماز پڑھنے میں اور نیکی کے کام کرنا بڑا صبر کا کام ہے، بہت مشکل ہے اٹھ کے آنا بسترے سے، صبر کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ برائیوں سے بچنے میں سونا بہت کھونا ہے، اس سے ہم کو بچنے میں ایک دوسرے کو تلقین کرنا پڑا، جمع ہو، اور یہ کہ وتواصوا بالصبر،
صبر، ہر کام میں صبر کرنا ہے، اور اوپر سے پھر مصیبت کوئی آتی ہے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ٹھارس بنا کر کے کہا کہ اسی میں کیا ہے، ابھی تو اس جگہ سے دور ہے، سالک پہنچنا ہے، یہاں تو پہلی منزل میں تھک بیٹھا، خدا حافظ۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ تو پہلی منزل میں تھک گیا؟ ابھی تو بہت دور جانا ہے، چلنا ہے۔ اور اسی لیے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہمت ہار رہی ہے قوم میں، اور ایسے ہی وہ اپنے ساتھیوں کو، ہر کامیاب آدمی جو محنت کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، وہ ایسے ہی کہتا ہے، اور کہتا ہے اگر یہ قطرہ خوداری مشتے، اور اگر یہ قطرہ خوداری اور مشتے پریداری بیابا من تو آموزم طریقے شاہبازی را، کہ اگر جسم میں ایک قطرہ لہو رہ گیا ہے، اے شاہین، اے باز جو آسمانوں میں اڑتا ہے اور زمین میں جھپٹا لگاتا ہے، شکار کو لے کے چلا جاتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، شکار پھر نہیں ہوتا، تو کہا کہ تمہارے بازوؤں میں، تمہارے جسم میں لہو کا ایک قطرہ بچ گیا ہے، سب خرچ کر چکے ہو، اور پروں میں سے صرف ایک ڈائنا بچا ہے، تو آؤ میرے پاس، میں تم کو سکھاتا ہوں کہ شاہبازی کیسے ہوتی ہے، دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے، کیسے سر اٹھا کے چلا جاتا ہے، کیسے ڈوبتوں کو بچایا جاتا ہے، کیسے ہلاک ہونے والوں کو کامیاب کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے اور سبوں نے یہی سکھایا تھا۔ آج بہت سی چیزیں دل میں آ رہی تھی، بڑے بڑے لوگوں کو کہتے تھے کہ عرب میں ایک باہلا قبیلہ تھا، سنیے ذرا ایک لفظ، باہلا ایک قبیلہ تھا، سب سے ردی خاندان سمجھا جاتا ہے، وہ قبیلہ سب سے خراب، عجیب عجیب لطیفے ہیں اس کو بہت ساری چیزیں لوگوں نے کہی، لطیفے عجیب عجیب ہیں، کہ کہا کہ دنیا کی دولت دینے کی کہی تو کہا کہ بھئی نہیں ایسا نہیں، ایک مرتبہ کہا کہ چلو تم کو ہم جنت دلوا دیتے ہیں، دنیا کی سب دولت دینے کی بات کہی تو کہا کہ نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے، ہمارے خاندان کے لئے کہا یہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے، تو کہا کہ چلو تم کو جنت دلوا دیتے ہیں، ایسا نسخہ ہے میرے پاس، تم کو جنت ملے گی، تو کہا کہ ٹھیک ہے جنت ملے گی۔ جب جنت کی بات کریں تو کون مومن ہے، مسلمان تو ہوں میں، تو جنت ملنے کی جب بات ہے تو راضی ہو جاتا ہوں، لیکن ایک شرط، کہا کہ وہ شرط کیا ہے، کہا کہ یہ جنت میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں باہلا قبیلے ہوں، اس قدر گھٹیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے نہیں تھے، ہمارے اماں ایسے نہیں تھے، ہمارا خاندان ایسے نہیں، گاؤں نہیں ایسا تھا، مسلمان برباد ہو چکا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مسلمان دل پھٹتا ہے جب ایسا ہم جوانوں سے سنتے ہیں، مسلمانوں سے سنتے ہیں۔ اسی خاک سے اٹھے ہیں، اسی خاک میں جینا ہے، اسی خاک میں مرنا ہے، اور اسی جگہ سب کچھ کرنا اپنے لیے بھی۔ تو سنا کہ نہیں سنا، سن لیا کہ اتنا اس کا قبیلہ خاندان بدنام اور گیا گزرا تھا شدروں سے بھی، وہ خود مان رہا ہے، سمجھا کہ کوئی مانتا نہیں، آج کل نہیں مانتا، جب کہ ہو جاتے ہیں ہمارا کہ یہ غصہ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں سے کون تھے بھائی، دیکھیے اصل نام بھی بھول ہی گیا ہے، سب سے مشہور آدمی جس نے یہ سب اندلس اور یورپ سب فتح کیا تھا، قتیبہ بن مسلم الباہلی، ایک جوان پیدا ہوا، اور اس وقت حکومت تھی قریشیوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الائمۃ من قریش، بادشاہ کس میں سے، حاکم کس میں سے بنے گا، قریش سے بنے گا، اس کا دھاک ہے، اس کی عزت ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، اس میں نبی رہے ہیں، اس میں یہ ہے نبی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قریش میں سے بننا چاہیے، جب وقت کوئی اسی لیے بنا، انصار نے فوراً ڈال دیا، تو قریشی بنتے رہے، جب تک بنتے رہے دنیا میں خیر تھا۔
ہم لوگ تو کسی کی سرداری ماننے کو تیاری ہی نہیں ہے کہ 100 حدیث پڑھیں تو 100 یہ کریں. چلیے ٹھیک ہے اس وقت جو، لیکن ایک جوان صرف ایسا ہمت کر کے اس خاندان کا نام سب سے اونچا ہوا تک رہے تو صاف کہا کہ اذا خلت الخلافت عن قریش فالخلافت فی الباحرہ. کہا کہ کوئی قریشی جوان نہیں رہ جائے یا خلافت اگر اس کو نہیں ملتی تو کسی کو نہیں دی جا سکتی دنیا میں، کسی قبیلے کو کسی قوم کو دی جائے گی تو صرف باہرہ قبیلے میں دی. کیوں بیٹھے ہو کہ کوشش نہیں کرتے ہو؟ سب سے اونچا وہ خاندان ہو گیا. قریش کو بھی کہا دیا کہ قریش تمہیں کوئی نہیں ملتا تو چھوڑو، دنیا کا کوئی نہیں بنے گا باہر ایک جوان میں سے. اس لیے ہر آدمی کو قرآن کا خطاب، قرآن کا خطاب، حدیث کا خطاب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں، قوم چاہتی ہے کہ ہر آدمی ایسا بنے. ہر آدمی سے سوال ہوگا عمل کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خاکی اپنی فطرت میں نمودی ہے، بنانی ہے. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی دنیا کا اور کردار کی دنیا کا انسان بنائے، اور ہم کو صرف لفظی یا ایک سلطان بوجھ سے حقیقت میں اللہ جل شانہ ہم کو ان سب مزاحمات سے، ان سب خرافات سے بچنے کی توفیق اللہ نے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.